آپ کو عمران خان کے کیس کے بارے میں بتا دوں، کیونکہ اس وقت جو ابھی کیس لگا ہوا ہے جو چل رہا ہے وہ ہے توشہ خانہ 2، اور یہ اسی قسم کا کیس ہے جو پہلا توشہ خانہ 1 تھا، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہائی کورٹ میں گیا ہے تو وہاں پہ جا کر وہ دم توڑ گیا ہے۔ یہی ہوگا توشہ خانہ 2 سے۔ لیکن آپ کو ایک اور کیس کا پتہ ہے، القادر، جو ایک فلاحی ادارہ ہے اور جس کی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہاں پہ جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ سارے اسکالرشپ کے اوپر ہیں۔ اب یہ عمران خان کو انہوں نے سزا دینی تھی کوئی ہفتہ پہلے، کتنے 10 دن پہلے، اب وہ سزا چلی گئی ہے۔ جو عمران خان کو سزا ملنی ہے وہ ملنی ہے 6 تاریخ کو۔ اب 6 تاریخ کو جب عمران خان کو سزا ملے گی، جو یہ جج صاحب دیں گے سزا آ کے، اس کے بعد وہ جائیں گے، یہ کیس چلا جائے گا ہائی کورٹ میں۔ ہائی کورٹ میں ہمارے لائرز کہتے ہیں کہ کم سے کم 6 ہفتے سے 7 ہفتے لگیں گے۔ اس کا مطلب ہے فروری کی آخر تک یہ ہائی کورٹ کے اندر جائے گا۔ جب ہائی کورٹ کے اندر جائے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو گھسیٹنا ہو تو اس کو کئی مہینے گھسیٹ سکتے ہیں، اور اگر اس کے اوپر، اس احمقانہ کیس کے اوپر فیصلہ دینا ہو تو جج دنوں کے اندر دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کیسز ہیں، عمران خان نے جو اس کے اوپر کہا ہے کہ پہلے بھی جوڈیشری کا ہمیں افسوس یہ ہو رہا ہے کہ نہ تو صرف آپ پاکستان کے آگے بٹ ساری دنیا کے آگے ہماری جوڈیشری کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ ہماری جو ججز یہ سزائیں دیتے ہیں جیل کورٹ میں، یہ بھی کیس جا کے ختم ہو جائے گا۔ جب کہ یہ کیس جا کر ہائی کورٹ میں ختم ہو جائے گا، عمران خان یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ مجھے ڈیل کرنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ میرے سارے کیسز کے اوپر فیصلہ مجھے اپنے، جو میں 1.5 سال سے 2.5 سال سے اپنے کیسز کا سامنا کر رہا ہوں، جو میں نے جیل کاٹی ہے 1.5 سال، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کے ساتھ ڈیل کر کے نکلوں؟ نہ مجھے کسی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں نہ مجھے کوئی باہر کے بیرون ملک مجھے رہا کروا رہے ہیں، کیونکہ میں اپنے کیسز خود سامنا کر کے، میں نے جیل کاٹی ہے، میں نے ان کیسز کا سامنا کیا ہے، اور جب میرے کیسز ختم ہو گئے ہیں تو اس نہج پہ آ کے میں ڈیل نہیں کوئی کر رہا۔ میں اپنے کیسز کا سامنا کروں گا، چاہے وہ یہاں پہ ہو اس جو جیل کورٹ میں، اور چاہے ٹرائل کورٹ میں ہو یا جا کر ہائی کورٹ میں ہو۔ تو یہ تو عمران خان نے اپنے کیسز کے بارے میں کہہ دیا۔ باقی جو کیسز ہیں عمران خان کے، وہ آپ کو پتہ ہے 9 مئی سے ان کا تعلق ہے، اور ان کا تعلق ہے 26 نومبر سے۔ 9 مئی کے بارے میں عمران خان نے یہ کہا ہے کہ 9 مئی جنہوں نے CCTV فوٹیج چرائی ہے انہوں نے 9 مئی کرایا ہے، کیونکہ پہلے یہ بتا دیں کہ 9 مئی کے واقعات، 4 بلڈنگ جلانے کا جتنا ماتم کیا گیا ہے، 10,000 لوگوں کو 9 مئی کے 6 بلڈنگ جلانے کے لیے 10,000 لوگوں کو آپ نے حراست میں لے لیا۔ اور یہ بھی بتا دیں کہ جن لوگوں نے پارٹی چھوڑ دی ان کو کیسے آپ نے ان کیسز سے معاف کر دیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا 9 مئی کا جو قصہ تھا عمران خان اور ان کی پارٹی کو کرش کرنے کا تھا۔ اب یہ 9 مئی کو ان کو خود ہی سنبھالنا ہے۔ آپ یہ جو کچھ اس سے فائدے اٹھانے تھے آپ نے اٹھا لیے ہیں۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ ان کے 2 ہی مطالبات ہیں۔ انہوں نے کہا جوڈیشل کمیشن بنائیں سپریم کورٹ کے 3 سینئر موسٹ ججز سے، وہ اس کی تحقیقات کریں گے، اور ان کے اندر 26 نومبر کو بھی اس کے اندر ڈال دیا ہے کہ اب 26 نومبر ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے، جس کے اوپر سنائپر رائفل سے آپ نے سنائپرز اوپر بٹھا کے، بلڈنگز کے اوپر بٹھا کر آپ نے نہتے لوگوں کو جو پرامن احتجاج کے لیے آئے تھے، جس کے اندر خواتین شامل تھے، جس پہ ہم بھی شامل تھے، میری بہن کی 16 سال کی نواسی بھی شامل تھی۔ کیا ہم سارے اپنے بچے اس لیے لے کر گئے تھے کہ سنائپر رائفل سے اوپر سے گولیاں چلیں اور کسی کو اپنی زد میں لے لیں؟ اس لیے
9 मई को जो 26 नवंबर को हुआ है, उसके अंदर कई लोग, लातादाद लोग इस वक्त मिसिंग हैं। ये मिसिंग लोग किधर हैं? इमरान खान कह रहे हैं कि लाल मस्जिद की तरह हमें खदशा ये है कि ये कहीं जाकर इनको दफना दिया गया है, उनके लवाहिकीन उनको ढूंढ रहे होंगे और इस वक्त उनको डराया जा रहा है। यहाँ इस वक्त जो शहीद हुए हैं, जिनका पता है, आप उनके घरों में जाके उनको डरा रहे हैं। लेकिन हमने ये फैसला किया है, हम कल अनीस सती के घर भी गए थे, हमने ये किया है कि जब वो बेचारे वो सिक्योरिटी गार्ड हैं यहाँ पे नादरा के अंदर, उनके वालिद, आप मुझे बताएं उनको धमकाएंगे आप? हम उनकी हिफाजत करेंगे क्योंकि वो बेगुनाह है। एक बच्चा उनका शहीद हुआ है, उसके ऊपर से जाके उनके घरों के ऊपर हम जब वहाँ बैठे हुए थे, क्या नामालूम किस्म का शख्स बाहर फिर रहा था। क्या आप अपने मुल्क के अंदर हम दहशतगर्द हैं? आप हमारे बॉर्डरों की फिक्र करें जाकर। हमने इमरान खान को बताया कि वहाँ पे इनके घरों के पीछे नामालूम शख्स आ रहे हैं, लोगों को फ़ोन कर करके नामालूम शख्स तंग कर रहे हैं। आप ये बंद करेंगे? आप नहीं तंग करेंगे, आपको ये नहीं करना चाहिए क्योंकि हम इनकी हिफाजत करेंगे। इसलिए जो आगे के लिए जो इमरान खान का जो लाएमल है वो सिर्फ ये 2 बातें हैं। उन्होंने फिर से रिपीट किया है कि जो ये बातचीत कर रहे हैं, ये हुकूमती कोई जो मज़ाकरात, जो पीटीआई की टीम कोई हुकूमती टीम के साथ मज़ाकरात करने लगी है। कहते हैं उन्होंने भी तो किसी से अप्रूवल लेकर ही बैठेंगे ना, वो नवाज शरीफ और जरदारी से नहीं अप्रूवल ले, जहाँ से उनको अप्रूवल आना है वो बता दें उनको क्या चाहिए। हमारे 2 ये मुतालबात हैं कि जुडिशल कमीशन बनाएं और ये बेगुनाह लोग जो आपने जेलों में भरे हुए इनको रिहा करें। जब इनको रिहा कर देंगे फिर आपने अगर बात करनी होगी मेरे से बात करें। और वो फिर से उन्होंने दोहराया है, वो बनी गाला हाउस अरेस्ट में नहीं जाएंगे, वो अपने केसेस का सामना करेंगे इधर भी और हाई कोर्ट में भी, और वो जेल में रहेंगे। जब वो रिहा होंगे तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल आज़ाद होकर सीधा अडयाला से इंशाल्लाह निकलेंगे।